آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبیوں کے واقعات بتائیں گے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگلا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا، اور نوح علیہ السلام کو بیڑے نے کیسے بچایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے پر۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جنہیں قدیم بنی اسرائیل کی طرف ایک خدا کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنے اور ایک صالح زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قدیم، جسے عراق کہتے ہیں، کہ شہر نینوا کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا۔ نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیا اور توبہ اور خدا کی طرف رجوع کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کر شہر سے نکلے اور جانے کے لیے ایک جہاز پر سوار ہوئے، تاہم خدا نے سمندر میں طوفان برپا کر دیا اور جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ جہاز پر سوار ملاح یہ سمجھتے تھے کہ یہ طوفان حضرت یونس علیہ السلام کی جہاز میں موجودگی کا نتیجہ ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو جہاز سے نیچے پھینک دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پھر ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی اور اہل نینوا کے لوگوں کے لیے بھی معافی کی درخواست کی۔ خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے انہیں زمین پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے بعد اہل نینوا کے پاس واپس آئے اور انہیں ایک بار پھر تبلیغ کی، اور اس بار انہوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا اور اللہ کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنواں اور ان کو کیوں پھینکا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ حسد، خیانت اور چھٹکارے کی کہانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے، اور ان کے بھائی ان کے والد کی اس خصوصی محبت پر رشک کرتے تھے۔ ایک دن حسد میں آ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ وہ اسے کھیل کے بہانے باہر لے گئے اور اسے جان چھڑانے کے ارادے سے اسے کنویں میں پھینک گئے۔ وہ اپنے والد کے پاس یہ جھوٹی خبر لے کر واپس آئے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا تھا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گزرتے ہوئے قافلے نے کنویں سے بچایا اور بالآخر مصر میں غلامی میں بیچ دیا، جس سے ان کی زندگی کا ایک اور باب کا آغاز ہوا۔ اب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ایمان اور اللہ سے محبت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ بت پرستی نہ کرے تو انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بادشاہ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نافرمانی کی سزا کے طور پر زندہ جلا دیا جائے۔ ایک زبردست آگ تیار کی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، تاہم اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی اور محفوظ ہو گئی اور وہ محفوظ ہو کر باہر نکلے۔ اس معجزانہ واقعے نے ایمان کی طاقت اور اللہ کی حفاظت کا مظاہرہ کیا جو صادقین کو فراہم کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ایمان اور فرما برداری کی گہری کہانی ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کو نظر انداز کیا تو اللہ نے نوح کو ایک عظیم سیلاب کی تیاری کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جو زمین کو اس کے فساد سے پاک کر دے گی۔ اپنے ہم عصروں کے طنز کے باوجود نوح نے خدائی رہنمائی سے وفاداری سے کشتی کی تعمیر کی۔ جیسے ہی سیلاب شروع ہوا، وہ تمام مخلوقات کے جوڑوں کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ پانی بالآخر کم ہو گیا اور کشتی پہاڑ پر ٹک گئی، جو زمین پر انسانی زندگی کے لیے ایک نئی شروعات کا نشان ہے۔ یہ واقعہ لچک اور الہی کی مرضی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر حسن لطیف کو اجازت دیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔